جبکہ ہمارے ہی پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں اگر سلیمان اور قاسم پاکستان آئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ حکومت تحریک انصاف سے خوف زدہ کیوں ہے؟ تحریک انصاف کی تحریک میں کتنا دم ہوگا؟ اور اب تو 2/3 اکثریت اور تگڑی حکومت ہے، تو اب اس طرح مزید جو ہے اگر پارلیمنٹ سے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی نشستیں اسی طرح خالی ہوتی چلی گئیں، گرفتاریاں اور فیصلے آئے تو پھر کیا آر وی ہیڈڈ ٹورڈز انادر الیکشن؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، 9 میں مقدمات میں تو تحریک انصاف کے میجورٹی 50% سے زائد ممبران قومی اسمبلی میں موجود ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اب 9 میں جو کہ اس ملک کی یقینی طور پہ ریڈ لائن ہے، and I put this disclaimer سر کہ آپ اس ڈیٹیل میں نہ جائیں، پورے ملک نے دیکھا جلاؤ گھیراؤ اور وہ ناقابل قبول ہے کسی بھی ریاست کے لیے، لیکن کیا اب تحریک انصاف کے خلاف فائنل راؤنڈ قرار دیا جائے گا جس کا آج جو بڑا فیصلہ آیا ہے پنجاب کے اندر؟ اس کو جو ہے وہ فائنل راؤنڈ سے تعبیر کرنا یا اس کو پولیٹیکل سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈریگ کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ایسا عمل ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہ ایک متھ تھی اس وقت کو آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کیا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ روز کے ان کے بیانات ہوتے تھے، ہر لیڈر کا بیان تھا۔ جب وہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو اس کے بعد پورے ملک میں انہوں نے ایک ہی سمت، وہ لاہور لے لیں، پنڈی، پشاور، نوشہرہ، فیصل آباد، جس جگہ بھی ایک ہی سمت جو ہے وہ یہ گئے ہیں، جس طرح سے کہ ایک بات طے تھی کہ کس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونا اور کون سی جگہوں پہ ہم نے جانا ہے۔ تو اگر اس کا جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا جاتا اور اس کو ایک یعنی انصاف جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا، ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، تو پھر یہ ریاست یا ملک جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ تو پھر بنانا اسٹیٹ بن کے رہ جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک علیحدہ عمل ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ سر، میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں، اور میں نے اسی لیے ڈسکلیمر دے دیا کہ کسی بھی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دے ہیو ٹو بی ریڈ لائنز، چیزیں سیکرڈ بھی ہوتی ہیں اور لا اینڈ آرڈر نہیں ہاتھ میں لیا جا سکتا۔ سر، مگر آپ نے کہا پولیٹیکل سائیڈ پہ ڈریگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر، بصد احترام مریم صاحبہ نے ہی ہمیں سکھایا، مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ کس طرح ججز پہ دباؤ پڑتا ہے، کس طرح سسٹم کو پریشر میں لایا جاتا ہے۔ جج ارشد ملک پر دباؤ کس طرح کا تھا، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی، ہمیں ویڈیو ٹیپس دکھائیں، انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا۔ رانا صاحب، ہمیں تو نہیں معلوم تھا اس حد تک۔ تو جب ارشد ملک اور یہ پوری مہم چلائی مریم صاحبہ نے اور سسٹم پہ دباؤ کا سمجھایا، تو پھر آج جب یہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اور پھر ذکر کرتے ہیں جج محمد عباس کا، کیونکہ جج صاحب تو خود چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے، کالیں وصول ہو رہی ہیں، عدالت کے باہر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، ٹرانسفارمرز اڑا دیے گئے، ان کے گھر کے باہر بھی فائرنگ کی گئی، یہ ساری تو آن دا ریکارڈ ہے بات ہے، عدالتیں ہی ناکہ بندی کر کے بند کر دی گئی تھیں تب۔ پھر جج محمد عباس نے جو ہے ان 2 کیسز میں میرٹ پر فیصلہ دیتے ہوئے بے گناہ جیلوں میں پڑے افراد کو رہا کیا، یہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے، پی ٹی آئی اس ایشو کو اٹھاتی ہے۔ تو یا تب آپ لوگ اگر سچ تھے تو یہ کدھر کھڑے ہیں؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے پھر چیف جسٹس ملک شہزاد خان نے بھی جب یہ معاملہ اٹھایا تو ان کے اپنے اگینسٹ ہم نے دیکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواستیں دائر ہونا شروع ہو گئیں۔ سو ایک سلسلہ ہے نا، ایک کاپی پیسٹ کا تھوڑا سا سلسلہ ہے۔ سو ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن؟ سر، جج نعیم شیخ آئے ہیں، اب انہوں نے ادھر اتنے سارے لوگوں کو 10-10 سال کی قید سنائی ہے، ان لوگوں کو بھی سزائیں سنا دی ہیں سر جن کے خلاف کوئی گواہ یا ثبوت نہیں تھے۔ پھر یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ آئی او جو ہے وہ جائے وقوع کا وزٹ نہیں اس نے کیا، وہ خود یہ انکشاف کر رہا ہے۔ آپ کے حسان افضال اور ایم خالد جو ایک ٹیبل کے نیچے گھسا تھا، ایک صوفے کے پیچھے پھنسا تھا، ان کی بھی تھانہ کے اندر جو لوکیشنز ہیں وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہیں۔ اتنی ڈیٹیلز ہیں سر کہ ایف آئی آر میں سازش کا ذکر نہیں ہے، کتنے سازشی میٹنگ میں اٹینڈیز تھے، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد 44، 98، دیز آر آل ویری بگ کوسچن مارکس۔ میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے سر، ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دا فیکٹ کہ 9 میں واز اے بگ بریچ آف آر سیکورٹی اینڈ اٹ از اناسیپٹیبل، بٹ کیا بہت ضروری نہیں ہے کہ جسٹس مسٹ آلسو سیم ٹو بی ڈن؟ نہیں، 9 مئی کی اگر لائن کراس ہوئی ہے تو وہ انسانوں نے کی ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ پولیٹیکلی
ورکر لیڈر اٹیچ تھے تو انہوں نے کی ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں یہ تو کہنے سے رہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور جان میں نے اللہ کو دینی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں تو جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندے کس جگہ پہ موجود تھے, کس جگہ پہ نہیں تھے, کس کے خلاف ایویڈنس ہے, کس کے خلاف نہیں ہے. یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں اگر واقعی جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ یعنی پروگرام میں بیٹھ کے یا میڈیا میں بیٹھ کے تو یہ کرنے کی باتیں ہیں نا, ہر آدمی اپنی طرف کی بات جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ اگر اس میں کوئی نقائص ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, اس بنیاد کے اوپر لوگ بری بھی ہوتے ہیں, وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے ہائی کورٹ میں, اور اگر ہائی کورٹ ان کو بری کر دیتا ہے تو سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر ہائی کورٹ اپ ہولڈ کرتا ہے تو وہ سزا ان کو بھگتنا پڑے گی. سر آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر یہ یکمشت 10 سال کی سزا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جو لوپ ہولز ہیں, جب ایک جج کہتا ہے کہ بلال اعجاز پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل اور احمد چٹا جو سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, یہ تو بری ہیں, ان کے خلاف تو کوئی شہادت بھی نہیں, جج صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں, پھر ان کو 10 سال جج چینج ہونے کے اوپر سزا بھی مل جائے. میں نے اگین کہا سر مریم صاحبہ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا, ہمیں